جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر کے متعلق کچھ اہم مسائل پیش کر دیتا ہوں. صدقہ فطر لازم کس پر ہے، دینا کس کو ہے، اور یہ کب واجب ہوتا ہے، اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے. تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے، اس کے بارے میں توجہ سے سنیں. تو صدقہ فطر کا نصاب خوب سمجھ لیں. جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، یعنی اس کی قیمت کے برابر ہیں، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے. اب 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، سامان تجارت، یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو. مثال پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت. یا دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے خریدا ہے تو یہ مال سامان تجارت ہے. یعنی ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو، یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو، کہ پکی نیت ہو کہ یہ مال میں نے تجارت کے لیے بیچنے کے لیے خریدی ہیں. اور نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، گاڑی ہو، برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہوتے، صندوق میں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، موبائل ہے استعمال میں نہیں آ رہا، ڈبے میں رکھا ہوا ہے بند، پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، یعنی نیت نہیں پورے سال استعمال ہونے کی. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں پورے سال میں میرے استعمال میں نہیں ہیں، تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. اور ان میں ضرورت سے زائد چیز آپ ان سے نکال دیں تو باقی 4 چیزیں اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ بھی واجب ہے. تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ 5 چیزیں کے مجموعہ، یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئی. کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی، عید الفطر صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. تو آپ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، رمضان میں دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. اب اگر صدقہ فطر عورت پر واجب ہوتا ہے، اس کے پاس اگر مال ہو جو میں نے تفصیل بتائی، تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہے. یا ان میرٹ خاتون ہے، ان میرٹ لڑکی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر صرف اپنا صدقہ فطر واجب ہوگا، کسی اور کا بولو بھائی نہیں ہے. لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹے ہو چاہے بیٹیاں ہو. خوب سمجھ لیں، بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا. یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کا بھی ادا کرے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو تو ان کی طرف سے بھی نکالے. ہاں وہ بچے اگر مالدار ہیں، خود سے ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے رقم ہے تو ان کے پیسوں سے صدقہ فطر دے گا. پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں، دے دیں، نہیں ہے دے دیں تو اچھی بات ہے، خوب سمجھ لیں. اچھا، آپ کے بچوں میں کوئی پاگل ہے
مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، یعنی میڈیکلی دماغ صحیح نہیں ہے، تو ان کا صدقہ فطر بھی باپ پر واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ اب اس کے پاس اس کے بارے میں خوب سمجھ لیں کہ کتنا صدقہ نکالنا ہے۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ جمہور علماء وہ کہتے ہیں 2.25 کلو گندم، یعنی آپ نے آٹے کی صورت میں دینا ہے تو 2.25 کلو گندم، کھجور، جو، کشمش، اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، یعنی 2.25 کلو کا ڈبل ہوتا ہے 3.5 کلو۔ یہ جمہور علماء کی رائے ہے، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے، اور ان کی پوری تحقیق احسن الفتاوی میں جو ان کی کتاب ہے ان میں چھپی ہوئی ہے، ان کی تحقیق پر ہمارا زیادہ اطمینان ہے، کیونکہ وہ ہمارے خیال میں ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اور اگر کھجور، جو یا کشمش سے دینا چاہیں تو وہ ڈبل کر لیں، یعنی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق وہ ڈبل کر لیں، یعنی 4.5 کلو۔ تو یہ ایک اختلاف ہے۔ جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ احتیاط والی قول پر عمل کر لیں۔ گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پر عمل کر سکتے ہیں جس میں مقدار کم ہو۔ تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دی کہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء کرام ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے صدقہ فطر دے دے تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا اللہ کی فضل سے۔ اور اگر آپ 2.25 کلو والی قول احتیاط اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال دونوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے صدقہ فطر ایسے شخص کو دے سکتے ہیں تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اپنے زکوٰۃ کے مستحق رشتہ داروں کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا۔ اچھا، مسجد میں آپ صدقہ فطر کا رقم نہیں دے سکتے، مسجد میں آپ صدقہ فطر کا رقم نہیں دے سکتے، کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ اس میں غریب کو مالک بنانا ہے، جس کو تملیغ کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، دینا کس طرح ہے؟ وہ یہ کہ آپ گندم، جو، کشمش، کھجور بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر آپ کھجور کے حساب سے دے دیں، کیونکہ اس میں غریبوں کو زیادہ فائدہ ہے۔ جتنا سخاوت کرو گے اللہ تعالیٰ اور بھی دے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ، وہ ضروری مسئلہ یہ ہے، مرد جو دے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی، اگر بیوی کی طرف سے وہ صدقہ فطر دے دے یا بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا۔ جی ہاں، بالکل ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے پہلے سے بتانا، ان سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صدقہ فطر دے دیا بیوی کے بتائے بغیر، بعد میں وہ پرمیشن دے دے، ٹھیک ہے جی قبول ہے، تو وہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں نیت ضروری ہے، اس لیے کہ نیت عبادت سے پہلے ہوتی ہے۔ نماز کے بعد آپ فیصلے کر لیں کہ میں فجر نماز کے بعد آپ نیت کر لیں، ایسے نہیں ہوگا، پہلے نیت ہوتی ہے، بعد میں وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو بیوی سے یا بالغ بچوں سے پہلے پرمیشن، اجازت لے لیں کہ میں تمہاری طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اگر دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گا۔ اچھا، دینا کب چاہیے؟ عید سے پہلے دینا یہ سنت عمل ہے، تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ساتھ شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی نے عید کے دن دیا تو بھی ٹھیک ہے، عید کے بعد دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے دے دے۔ اور صدقہ فطر یہ قضا نہیں ہوتا میرے دوستوں، یہ غور سے خوب سمجھ لیں، صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا،
یہ ہمیشہ کے لیے آپ پر لازم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے 15-20 سال سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو وہ تمام صدقہ فطر آج ہی ادا کر لیں، حساب لگا کے دے دے، کیونکہ یہ غریب کا حق ہے، تاکہ وہ عید سے پہلے پہلے خوشیوں میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ له طاعة